آج مقدس خزاں کی عیدوں میں سے ایک عید خیام ہے۔ ہم خدا کے کلام میں واضح بعنوان ایک آزمائش جو تمام دنیا پر آتی ہے سے شریک ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنائے عالم سے لے کر اب تک کرونا وائرس جتنی بڑی آزمائش کبھی نہیں آئی، جو ان دنوں دنیا میں ہر ایک پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ ہم خدا کے لوگوں کو کس بات پر توجہ دینی چاہیے، اور جب اس قسم کی آزمائش تمام دنیا پر آتی ہے تو اپنے ایمان کی زندگی میں ہمیں کس راہ پر چلنا چاہیے۔ خدا کی سچائی پر چلتے ہوئے حتیٰ کہ اس عالمی وبا کووڈ-19 میں بھی ہم ایک اور روح کو خدا کی باہوں میں لائیں تاکہ ہم سب اکٹھے اپنے ابدی گھر آسمان کو لوٹ سکیں۔ مکاشفہ کی کتاب باب 3 آیت 10 سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ موجودہ آفت جو عالمی گاؤں پر آئی ہے ایک ایسی بڑی آزمائش ہے جس کا دنیا کے سب رہنے والے ایک ساتھ تجربہ کر رہے ہیں۔ کتاب مقدس میں ایسی کئی آیات ہیں جن میں لفظ آزمائش آیا ہے، اور ہم اسے اپنے ایمان کی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کتاب مقدس کے اندراجات میں خدا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آزمائش کی گھڑی میں مقابلہ کرتے اور غالب آتے ہیں؟ میں انہیں خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ غالب آنے والے ستون بنیں گے، اور ان کے پاس نئی یروشلم کا نام جو آسمان سے نیچے آ رہی ہے اور مسیح کا نیا نام ہوگا۔ خدا نے کتاب مقدس میں وہ درج کیا ہے جو آزمائش پر غالب آنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ خوشخبری کی راہ جس پر ہم آج چل رہے ہیں ایسی آزمائش اور امتحان کی مانند ہے جس کا تجربہ 3500 سال پہلے اسرائیلیوں کو موسیٰ کے زمانے میں بیابان کے 40 سالہ سفر کے دوران ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل آزمائش سے لڑکھڑا کر امتحان میں پڑتے تھے تو فقط چند ایک ہی اس پر غالب آتے اور ایمان کی فتح مند زندگی گزارتے تھے۔ اسرائیلیوں کے بیابان کے 40 سالہ سفر کا موازنہ ہمارے اس ایمان کے بیابان کے سفر سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم مکمل طور پر نبوت اور اس کی تکمیل کے مابین تعلق کو سمجھ سکتے ہیں۔ ویرانے میں گزر رہے 40 سالوں کے دوران ہر صورتحال جس کا اسرائیلیوں نے سامنا کیا آزمائش اور امتحان تھی۔ کبھی خدا نے اسرائیلیوں کو عاجز کیا اور کبھی انہیں سربلند کیا۔ بعض اوقات انہیں بھوکا رکھا اور بعض اوقات انہیں افراط سے خوراک مہیا کی۔ بعض اوقات خدا نے اسرائیلیوں کو ان سے مضبوط قوموں سے لڑوایا، اور بعض اوقات انہیں لڑائی میں فتح پانے کے قابل بنایا جب فتح کا کوئی موقع نہیں تھا۔ خدا نے اسرائیلیوں کو بہت سے مشکل حالات میں ڈالا اور مسلسل انہیں یہ حقیقت یاد دلائی کہ وہ ہمیشہ بیابان میں فتح پائیں گے کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھے۔ خدا نے بھی لگاتار انہیں کئی آزمائشوں سے سکھایا کہ جب تک وہ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں گے وہ یقیناً وعدہ کردہ ملک کنعان میں داخل ہوں گے۔ اب آئیں 3500 سال پرانی تاریخ میں جاتے ہیں۔ جیسا کہ بیابان کی 40 سالہ زندگی کے دوران تمام حالات آزمائشیں تھیں، اسی طرح ہم بھی آسمان کی راہ پر ایمان کے بیابان میں چلتے ہوئے کئی آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں۔
جیسے کہ کووڈ-19 اور زندگی کی الجھنیں وغیرہ۔ کتاب مقدس ہم پر یہ امر اجاگر کرتی ہے کہ ہمیں درپیش ہر صورتحال امتحان ہے اور غالب آنے کے لیے ایک آزمائش ہے۔ استثنا باب 8 آیت 1 سے ایک تعلیم دیکھتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جس سے نہ تو اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجھے۔ اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی با افراط ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہے اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ استثنا باب 8 کے مطابق اسرائیلیوں کے بیابان کے 40 سالوں کے ہر لمحے پر خدا نے انہیں حالات کے ایک سلسلے میں ڈالا۔ آیت 3 میں یہ لکھا ہے کہ اس نے تجھ کو عاجز کیا۔ انہیں عاجز کرنے کے لیے انہیں ایک صورتحال میں ڈالا گیا تھا، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ تجھے بھوکا ہونے دیا۔ وہ ایسی صورتحال میں ڈالے گئے جس میں انہیں بھوکا ہونے دیا، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھے کھلایا۔ خدا نے انہیں ایسی صورتحال میں ڈالا جہاں انہیں کھانے کو من مہیا کیا گیا۔ خدا نے انہیں ایسی صورتحال میں بھی ڈالا جہاں 40 سالوں تک ان کے کپڑے نہ پھٹے تھے، تاکہ انہیں کپڑوں کو سینا نہ پڑے یا نئے نہ لینے پڑیں۔ بیابان کے 40 سالوں میں تمام حالات آزمائشوں کا سلسلہ تھے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ صورتحال تکلیف دہ تھی، بعض لوگوں کے لیے وہ صورتحال تکلیف دہ تھی، بعض اور لوگوں کے لیے کوئی اور صورتحال تکلیف دہ تھی۔ بعض معاملوں میں خدا نے انہیں افراط سے مہیا کیا، یا تو انہیں بہت زیادہ دیا گیا یا بہت کم۔ بعض اوقات ان کے حالات تکلیف دہ ہوتے تھے اور بعض اوقات ان کے حالات نہایت پرسکون ہوتے تھے۔ تمام دنیا پر آنے والی آزمائشوں میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم بھی ویسے ہی حالات سے دوچار ہیں، لہٰذا ہمیں آزمائشوں پر غالب آنا چاہیے جو نبوت کا حصہ ہیں۔ ہمیں کرونا وائرس کو محض ایک طبی المیہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ ایسی آزمائش تمام دنیا پر آئے گی۔ تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ بیابان کے 40 سالوں کے ہر لمحے میں انہیں مختلف حالات سے دوچار کر کے خدا اپنے لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے تھے۔ خدا نے بعض اوقات انہیں عاجز کیا، بعض اوقات انہیں بھوکا ہونے دیا، اور دیگر اوقات میں انہیں افراط سے من کھلایا۔ اسرائیلیوں نے من کھایا لیکن وہ سب نہیں مرے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہ سکتا، چونکہ بنی نوع انسان صرف اپنے پیٹ کو بھرنے والی خوراک سے ہی زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کے زندہ رہنے کے لیے روحانی خوراک یعنی خدا کا کلام بھی انتہائی ضروری ہے۔ اسرائیلیوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے خدا نے مختلف حالات پیدا کیے، جیسے کہ انہیں روزانہ کی خوراک دینا، یا انہیں پیاس کے ذریعے، یا انہیں بنجر زمین پر لے جا کر۔
اسی لیے کتاب مقدس کہتی ہے یہ تیرے دل کی بات کو دریافت کرنے کے لیے تھا کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ جب ہم پہلا پطرس باب 5 سے دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ آج ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں ابلیس گرجتے ہوئے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ پہلا پطرس باب 5 میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ایمان ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ایمان میں قائم رہو اور اس کا مقابلہ کرو۔ ایمان میں قائم رہنے کے لیے آپ نے واعظ کی منادی کی کتابوں کی مشق کی ہے، اور اب آپ اپنے جان پہچان والوں اور خاندان کو آن لائن منادی کر رہے ہیں۔ آپ سب بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ کہیں آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا نظر انداز نہ کر دیں۔ آپ کی ساری جدوجہد آزمائش کی گھڑی میں غالب آنے کے لیے ہے جو تمام دنیا پر آتی ہے۔ بعض کمزور اور نابالغ اراکین شاید یہ سوچ کر اس صورتحال کو غلط سمجھ لیں کہ خدا نے ہمیں اس صورتحال میں آرام کے لیے رکھا ہے۔ آپ سب، خدا نے مکاشفہ باب 2 آیت 10 میں کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے جان دینے تک وفادار رہے۔ اگر ہم ایک آسان اور آرام دہ زندگی گزاریں تو ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ ہماری روحیں خطرے میں ہیں۔ عید قیام کے منادی کے اس ہفتے میں ہم ان جان پہچان والوں اور دوستوں کو منادی کریں جنہیں ہم روبرو مل سکتے ہیں۔ تاہم اگر ہم انہیں شخصی طور پر مل نہیں سکتے تو ہم آن لائن میٹنگ سے اس خوشخبری کی منادی اپنے خاندانوں، دوستوں اور جان پہچان والوں کو کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ہمیں خاص مشکل حالات میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا امتحان لیں کہ ہم کیسے ان حالات کو برداشت کرتے اور ان پر غالب آتے ہیں۔ اگر خدا ابتدا سے اسرائیلیوں کو ایسی جگہ لے جاتے جہاں با کثرت پانی ہوتا تو وہ یہ کہتے ہوئے شکایت نہ کرتے کہ پانی نہیں ہے۔ اگر وہ انہیں ایسی جگہ لے جاتے جہاں افراط سے خوراک ہوتی تو وہ یہ کہتے ہوئے شکایت نہ کرتے کہ کھانے کو خوراک نہیں ہے۔ تاہم بعض اوقات خدا نے انہیں کمیوں والے اور تکلیف دہ حالات میں رکھا۔ ان حالات میں لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے کیونکہ کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت نا امیدی محسوس کی ہوگی۔ اس وقت وہ شکایت کرنے اور بڑبڑانے لگتے تھے۔ آپ سب، اگرچہ تمام دنیا پر آزمائش آتی ہے تو عید قیام کے منادی کے اس ہفتے سے ہمیں اپنے آپ کو روحانی خوراک سے یعنی خدا کے کلام سے بھرنا چاہیے اور آسمان کی بادشاہی کی طرف صرف اپنے خدا کی تمجید کرتے ہوئے بڑھنا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں بیابان کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ مکاشفہ باب 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام دنیا پر آزمائش آنے والی ہے تاکہ زمین کے رہنے والوں کو آزمائے۔ چاہے جو بھی صورتحال ہو، ہمیں نہ تو خدا کو چھوڑنا چاہیے اور نہ ان کے کلام کو بھولنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم عید قیام کے زمانے میں رہ رہے ہیں تو ہم اس عید کے منادی کے ہفتے میں انہیں خوشخبری کی منادی کریں جنہوں نے اب تک اسے نہیں سنا۔ استثنا باب 28 کی طرف جاتے ہیں۔ استثنا باب 28 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور اگر تو خداون اپنے خدا کی بات کو جافشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداون تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداون اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ یہاں بھی یہ لکھا ہے اگر تو عمل کرے۔ کیا خدا کی بات پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حالات و واقعات چاہے جو بھی ہوں خدا کے کلام کی مطلق پیروی کی جائے؟ یہ سارپت کی بیوہ کی مانند ہے، اس کے پاس اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے آخری ایک وقت کا کھانا رہ گیا تھا، اس کے بعد وہ بھوک سے مر جاتے کیونکہ اور خوراک نہیں تھی۔
تاہم ایلیا آیا اور اس سے کہا مہربانی سے میرے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا لا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ آخری ایک وقت کا کھانا کھا کر زمین پر وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب اسے اپنا آخری کھانا اس کے لیے لانے کو کہا گیا تھا، یہ سارپت کی بیوہ کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ یہ اس کے ایمان کا سچا امتحان تھا۔ اس کی درخواست پر عمل کرنے اور اسے کھانا پیش کرنے کے نتیجے میں جب تک فصلیں بڑھنے کا وقت نہیں آیا، اس کے تیل کی کپی میں اور آٹے کے مٹکے میں کمی نہ ہوئی۔ کیا اس نے پرفضل برکت حاصل نہیں کی تھی؟ ہمارے گرد رونما ہونے والے تمام حالات آزمائشیں ہیں۔ ایمان کے بیابان میں مختلف اقسام کی آزمائشیں تمام دنیا پر آئیں گی اور ہر ایک کو امتحان میں ڈالیں گی۔ اسی لیے استثناء باب 28 آیت 1 میں یہ لکھا ہے کہ اپنے خدا کی بات کو جافشانی سے مان۔ کسی بھی طرح کے حالات میں ہمیں مکمل طور پر خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنا اور خدا کی بات کو جافشانی سے ماننا ہے۔ میں نہیں مان سکتا کیونکہ میرے پاس خوراک نہیں تھی۔ میں نہیں مان سکتا کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ جب ہم بہانہ بنانے کی بجائے خدا کی بات ماننے کی کوشش کریں تو خدا راہ کھولنا جاری رکھیں گے۔ حتیٰ کہ کووڈ-19 وبا میں بھی ہم روز پھل پیدا ہونے کی خبریں مسلسل موصول کر رہے ہیں۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، ان کے لیے خدا حالات پیدا کرتے اور دیکھتے ہیں کہ کون ان کے کلام کو مان رہا ہے اور کون اس سے مان نہیں رہا ہے۔ عید قیام کے اس دعائیہ ہفتے میں ہم باکثرت اچھے پھل لائیں۔ ہم وہ لوگ ٹھہریں جو تمام دنیا پر آنے والی سب آزمائشوں پر غالب آئیں۔ جیسے کہ تمام دنیا پر آزمائش آتی ہے تو یسوع نے بھی لوکا باب 21 میں خبردار کیا تھا۔ لوکا باب 21 آیت 34 سے دیکھتے ہیں۔ پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ اگر تم خبردار نہ رہو تو کیا ہوگا؟ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور کس وجہ سے سست ہو جائیں؟ اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے گا۔ جو بار بار حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں وہ یہ سوچ کر خود کو جواز پیش کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مستعدی سے منادی کرنے کو کہا ہے، لیکن اگر میں منادی نہ کروں تو بھی ٹھیک ہوگا کیونکہ میں ایسے دشوار حالات سے دوچار ہوں۔ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق زندگی میں مشغول کر لیتے ہیں، نہ کہ خدا کے کلام کے مطابق۔ خوراک نہ ہونے پر اسرائیلیوں کا بڑبڑانا فطری بات تھی، تاہم بیابان کے 40 سالہ سفر میں ان کے بڑبڑانے کا کیا نتیجہ تھا؟ کیونکہ وہ صورتحال سے ڈگمگا گئے تھے، اس لیے ان کے ملک کنعان میں داخل ہونے کے لیے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ کیا خدا سفر کے آغاز سے ہی اسرائیلیوں کے لیے من اور کافی پانی مہیا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنے بیابان میں جیتے رہیں؟ تاہم انہوں نے انہیں ایسے مشکل حالات سے دوچار کیا تاکہ ان کے کاموں سے ان کے ایمان کو دیکھ سکیں۔ اسی طرح سے خدا نے ایمانداروں کو بے ایمانوں سے الگ کیا تھا۔ جدعون کی فوج کی تعداد کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے جیسے خدا نے 300 جنگجوؤں کو 32,000 اسرائیلیوں سے الگ کیا تھا، اسی طرح انہوں نے بیابان میں اسرائیلیوں کو الگ الگ کیا تھا۔ خدا نے جدعون کو بتایا کہ لوگوں میں اعلان کریں کہ اگر کوئی تراسان و ہراسان ہے تو واپس لوٹ جائے۔ تب 22,000 مرد واپس لوٹ گئے تھے۔ خدا نے جدعون سے پھر کہا انہیں نیچے چشمے پر لے جا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ کیسے پانی پیتے ہیں خدا نے ان کی ذہنیت کا اندازہ لگایا تھا، اس لیے یسوع نے کہا پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ اگر تم خبردار نہ رہو تو تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ آیت 35 سے جاری رکھتے ہیں، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے تمام حالات ہمارے ایمان کا امتحان ہیں۔
यूहन्ना बाब 13 आयत 7 से देखते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। यीशु ने कहा तुम बाद में समझोगे कि मैंने क्यों कहा था। आप सब हमें जानने की जरूरत है कि क्यों खुदा कहते हैं कि मेरी बातों को मानो, मेरी तालीमात पर अमल करो। हम पूरी तरह चौथे और पांचवें सिमती जहान को नहीं जानते मगर खुदा हर बात जानते हैं। इसलिए खुदा कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो मेरी बातों पर अमल करोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कि रूहानी बरकतें तुम पर नाजिल होंगी। तमाम दुनिया अब कोविड-19 कहलाई जाने वाली बड़ी आफत का तजर्बा कर रही है। हमारी रोजमर्रा सरगर्मियां महदूद हो गई हैं और हम आजादी से इबादत के लिए जमा होने से कासिर हैं। तो फिर क्या हो अगर हम खुदा के कलाम से भटक कर रद्द कर दिए जाएं, क्योंकि हम ऐसी सूरत हाल में हैं जहां हमारे लिए चर्च जाने पर पाबंदी है। हमें इन तमाम दुश्वारियों पर गालिब आना और ईमान में साबित कदम रहना चाहिए। रूहानी लिहाज से हम बहुत खतरनाक सूरत हाल में हैं। हम क्यों ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं? उन लोगों के लिए जो इस सूरत हाल की वजह जानते हैं और इसका मुकाबला करते हैं, उनके लिए कुछ भी रुकावट नहीं बनता। ताहम जो लोग सूरत हाल के पीछे की वजह को नहीं जानते, उनके लिए ये एक रुकावट और बहाना बन जाती है। सूरत हाल को एक बहाना बनाना कमजोर ईमान वाले लोगों का काम है। ये लोग आजमाइश के इम्तिहान में गालिब आने में नाकाम रहते हैं। मुमकिन है मुस्तकबिल में हम इससे भी ज्यादा किसी सख्त चीज का सामना करें। अगर खुदा कहते हैं कि कोविड-19 में मुनादी रोक दो तो हमने रोक दी होती, लेकिन अगर नहीं तो हमें मुस्तैदी से मुनादी के तरीके ढूंढने चाहिए। यूहन्ना की किताब के 13वें बाब में यीशु ने कहा जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। मती बाब 4 की तरफ जाते हैं। मती बाब 4 आयत 1 में कहा गया है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। शैतान ने यीशु को 3 मुख्तलिफ सूरत हाल से दो चार किया। यीशु के 40 दिनों के फाके के बाद शैतान ने उन्हें जिस्मानी खुराक से आजमाया। जब हम भूखे होते हैं हम अपनी भूख मिटाने के लिए खाना ढूंढते हैं। ताहम यीशु ने हमें क्या सिखाया था कि जिस्मानी खुराक की बजाय क्या तैयार करें। उन्होंने हमें सिखाया कि खुदा का कलाम यानी रूहानी खुराक जिस्मानी खुराक से कहीं ज्यादा अहम है। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। शैतान बार बार ऐसी सूरत हाल पैदा करता रहा कि यीशु को आजमाए ताकि वो उन्हें खुदा की मर्जी पर अमल करने से बाज रखे। ताहम यीशु के जवाब को देखें। अगरचे उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी, अगरचे इस रोटी की यीशु को जरूरत थी, उन्होंने कहा खुदा का कलाम रोटी से ज्यादा कीमती है। हत्ता कि जब वो भूखे थे उन्होंने सिखाया कि रूहानी खुराक जिस्मानी खुराक से ज्यादा अहम है। वो हरगिज उन हालात से ना लड़खड़ाए
یا ان میں نہ پڑے تھے؟ کیا اسی لیے وہ تمام آزمائشوں پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ دوسری آزمائش میں شیطان نے یسوع کو ہیکل کے ایک اونچے مقام پر لے جا کر کھڑا کیا اور کہا، اپنے تئیں نیچے گرا دے، تو قدوس خدا ہے، اور تیرے فرشتے آئیں گے اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ شیطان نے مکاری سے ایسے دنیاوی حالات ترتیب دیے تھے کہ یسوع کو خدا کی قوت پر شبہ کرنے کے لیے آزمائے۔ اس پر یسوع نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، خدا کو کوئی آزما نہیں سکتا۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہرگز خدا کو نہ آزمائیں بلکہ صرف ان پر ایمان رکھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، شیطان ہمیشہ ایسے حالات و واقعات پیدا کرتا ہے جہاں ہم خدا سے بھٹک کر دور ہو جاتے ہیں یا خدا کے کلام پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آزمائش کے ہر امتحان پر غالب آنے کی غرض سے ہمیں ایسی صورتحال میں کھنچ کر نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا ہمیں اپنے آپ کو یاد نہیں دلانا چاہیے کہ خدا نے ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا سکھایا ہے؟ جب یسوع دوسری آزمائش پر غالب آئے تو شیطان نے کہا کہ وہ انہیں دنیا کی ساری شان و شوکت دے گا اگر وہ اسے جھک کر سجدہ کر دے۔ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کتاب مقدس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں خدا کے علاوہ کسی کو یا کسی چیز کو جھک کر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، صحیح؟ ہمیں صرف خدا کا خیال کرنا چاہیے۔ جب ہم صرف خدا کو سجدہ کریں اور ان کی عبادت کریں تب ہم مکمل طور پر اس آزمائش پر غالب آ پائیں گے جو تمام دنیا پر آنے والی ہے۔ اس لیے یسوع نے متی باب 4 میں کہا، کیا زیادہ اہم ہے، روحانی خوراک یا جسمانی خوراک؟ کیا خدا آزمانے کے لیے ہے یا ایمان رکھنے کے لیے؟ تیسری آزمائش میں یسوع نے کہا، کیا صحیح ہے کسی اور کو یا کسی اور چیز کی خدا کے علاوہ عبادت کرنا یا صرف خدا کی عبادت کرنا؟ جیسا کتاب مقدس میں لکھا تھا، یسوع نے وہی سب کیا تھا۔ انہوں نے پہلی اور دوسری آزمائش میں کہا تھا کہ خدا کا کلام یعنی روحانی خوراک زیادہ اہم ہے اور خدا ایمان رکھنے کے لیے ہے، نہ کہ آزمانے کے لیے۔ انہوں نے تیسری آزمائش میں کہا تھا کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ یسوع نے ہمیں نمونہ دکھایا کہ کیسے آزمائش پر غالب آئیں۔ اگر ہم مکمل طور پر یسوع کے کلام کو پورا کریں تو ہم اس خزاں کی عید کو یعنی عید قیام کو پہلے سے کہیں زیادہ پھلدار بنائیں گے۔ متی باب 24 سے دیکھتے ہیں، متی باب 24 آیت 3۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ احتیاط سے غور کریں کہ یسوع نے کیا جواب دیا تھا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ ہمیں اس کے لیے خبردار رہنا چاہیے۔ دوم، یسوع نے یہ بھی انتباہ کی تھی کہ جھوٹے مسیحیوں سے گمراہ نہ ہو جانا، اس لیے ہمیں ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ یسوع نے یہ بھی کہا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ آیت 9 میں یسوع نے کہا، میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ آیت 10 میں انہوں نے آزمائش میں پڑنے والوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ بہتیرے ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ سچائی میں ہو کر اگر ہم میں کسی کے لیے عداوت کے جذبات ہیں تو ہمیں فوراً ان جذبات سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، میں اب بڑے امتحان سے گزر رہا ہوں۔ آیت 11 سے جاری رکھتے ہیں، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے۔ آیت 12، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آیت 13، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا، یعنی وہ سب جو ان حالات و واقعات پر غالب آتا ہے، وہ نجات پائے گا۔ جو غالب آتے ہیں وہ نہ تو کسی طرح کے حالات و واقعات سے آزمائے جاتے ہیں اور نہ ہی وہ جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔
جو آخر تک خدا کے کلام میں قائم رہیں گے وہ نجات پائیں گے۔ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی ساری دنیا کی سب قوموں میں گواہی کے طور پر کی جائے گی۔ تب تم سمجھو گے کہ کیوں یہ حالات تم پر آئے ہیں۔ تم اب نہیں سمجھتے مگر بعد میں سمجھو گے۔ ہمارے سیون کے تمام عزیز اراکین، ہم اپنے سارے زور سے اس دن کی طرف دوڑیں جب بادشاہی کی خوشخبری کی منادی سامریہ اور حتیٰ کہ زمین کی انتہا تک، جیسے کہ باپ اور ماں نے کہا تھا، ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ ہم مکمل نجات حاصل کریں گے اور ابدی آسمان کی بادشاہی میں کسی ایک کو پیچھے چھوڑے بغیر جائیں گے۔ اب میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔